अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग पढ़ेंगे बल्कि एक्सरसाइज करेंगे रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स और कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस ऑफ द पोएम इट कुडंट बी डन। ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द कैरेक्टर इन द पोएम इज़ ऑप्टिमिस्टिक। आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप उसको एक ऑप्टिमिस्ट समझते हैं। द कैरेक्टर इन द पोएम इज़ ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज ही डज नॉट पे अटेंशन टू पीपल्स डिस्करेजमेंट्स। क्यों वो ऑप्टिमिस्टिक है? क्योंकि डिस्करेजमेंट पे वो कान नहीं धरता। ठीक है। दूसरा, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट टू डू द टास्क बाय ट्रस्टिंग हिमसेल्फ। That's why he is optimistic. Why does the character in the poem say that he wouldn't say it couldn't be done? वो क्यों कह रहा था कि वो ये नहीं कहेगा कि ये नहीं हो सकता? What do you think students? वो ये बात वो क्यों कह रहा था? The character in the poem would not say it couldn't be done unless he himself had tried it. Or he was not saying it couldn't be done because he think that he has not tried it. Until and unless he will try something, only then he will say that it can be done or can't be done. ठीक है? Why do people discourage us about doing a difficult task in life? क्या वजह है कि लोग हमें डिस्करेज करना स्टार्ट करते हैं जब हम ज़िंदगी में कोई मुश्किल काम करते हैं? So the answer which I have written is people think that when no one ever tried to do that or they have tried and failed in it, then no one will ever be able to do it. Isn't it like this? People think that no one ever has tried this thing because it is impossible, or the ones who have tried it, they failed to achieve the target. So that's why they keep on saying this. They keep on discouraging people that you cannot do it because nobody has ever done it. After accomplishing the difficult task, what was the attitude of the character? Character का जो है वो क्या attitude है जब वो कोई भी मुश्किल काम कर लेता है? He started singing after accomplishing the difficult task. You see that he starts singing and he has a smile on his face. He is confident. Attitude उसका क्या है? He is very confident. You can say it. If you are in a difficult situation, what will you do? Now this is the question, that what about you? You are in a difficult situation and people will tell you that you cannot do it or nobody has ever reached here. So what will you do? For me, I have written it, if I'm in difficult situation, then I will try to stay positive and like the character, do my level best to deal with it. ठीक है, सो आप लोग अपना जो है वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि what will be your attitude. ठीक है, mark the sentences as true or false. So students, इनको mark करना है कि these are true or false. I have not done them. आप लोग मेरी हेल्प करेंगे कि ये true है या false है. ठीक है. Somebody said that it could be done. Somebody said that it could be done. The character in the poem replied that he would try it. अगर किसी ने कहा, मैंने यहाँ पे could भी लिखा है, somebody said it couldn't be done. So is it students true or false? जब कोई कहता है कि ये हो सकता है और नहीं हो सकता, the character in the poem replied that he would try it out. वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब तक मैं इसको कोशिश नहीं करूँगा, जब तक मैं प्रैक्टिकली इसमें नहीं आऊँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा. सो आई हैव नॉट डन इट,
What do you think students? Is it correct or it is incorrect? True है या false है? So this is true. Okay. He began to sing when he did a difficult job. और ये हमने देखा कि जब वो अचीव कर लेता है तो फिर वो गाना शुरू कर देता है. So what do you think? Is it true or it is false? It is true. Okay. The people always encourage us to do difficult and impossible tasks. हमेशा लोग हमें encourage करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि हमें मुश्किल काम या नामुमकिन काम करने चाहिए. So आप लोग यही समझते हैं कि इस पोइम में हमने यही पढ़ा है कि लोग आपको encourage करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं. क्या बढ़ाते हैं हौसला? Of course नहीं बढ़ाते, डिस्करेज करते हैं लोग. Thousands of people are there to discourage us. क्या हमने ये पोइम में पढ़ा कि thousands of लोग मौजूद हैं जो कि हमें डिस्करेज करते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हम ये अचीव नहीं कर सकते. So is it true or it is false? It is true. Okay. The poet says, do not say it couldn't be done without trying it. क्या इस पोइम में जो आपने पढ़ी, क्या पोइट हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने ये नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता जब तक आप इसको नहीं कर लेते. So is it right, students? What do you think? Do you agree with it? Okay. It is true. Making inferences means to make a guess. अब हम आगे देखते हैं बुक में to make an inference. Inference हम कहते हैं, आपने साइंसेस में भी पढ़ा होगा, हमने साइंसेस में भी पढ़ा है कि लोग जो है वो कुछ चीज़ों के रिजल्ट्स इन्फर कर लेते हैं. ठीक है, गैस कर लेते हैं कि अगर ये हुआ है तो ये होगा, लेकिन उसको साइंटिफिक मेथड नहीं कहते. सो मेकिंग इन्फरेंसेस मीन्स टू मेक अ गैस. यू यूज़ व्हाट यू नो व्हेन यू मेक द गैस. और जब आप कुछ जानते हैं और आप जिन मालूमात का आपको पता होता है, आप उनको ही गैस करते हैं, है ना. क्योंकि एक दफ़ा आपके पास कोई भी गैस करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दी है, इफ़ योर ब्रदर कम्स होम स्वेटिंग एंड वेयरिंग हिज रनिंग शूज़ एंड शॉर्ट्स. अगर आपका भाई आ जाता है, ठीक है, उसे पसीना आया हुआ है, उसने अपने रनिंग शूज़ जिससे वो रनिंग करता है वो पहने हुए हैं, और यू कैन इन्फर दैट ही वेंट रनिंग, और आपको फ़ौरन लगता है कि ये रनिंग करने गया है. ठीक है, अगर आपका कोई भाई बैट हाथ में उठाए पसीने से शराबुर आता है तो आपको लगता है कि ये क्रिकेट खेलते हुए वापस आ रहा है. सो दिस इज़ अ गैस. हालांकि इसके ऑपोजिट भी हो सकता है वो बैट किसी को मारने के लिए उठा के लेके गया हो, ठीक है, और लड़ाई की वजह से उसे पसीना आ रहा हो. सो दिस इज़ जस्ट अ गैस. ठीक है, तो हम इन्फेरेंसेस हम इसी तरह ही करते हैं. ठीक है. सिमिलरली व्हेन यू रीड यू यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीडिंग सेलेक्शन. बिल्कुल इसी तरह जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें जो मालूमात हमारे पास होती हैं उनसे हम इन्फेरेंसेस करते हैं. एंड योर ओन लाइफ टू मेक इन्फेरेंसेस. और फिर जो कुछ आपने पढ़ा है और जो कुछ आप अपनी ज़िंदगी में फ़ेस कर चुके हैं, ये सब आपका एक्सपीरियंस बनता है और फिर आप इन्फरेंसेस करते हैं. एक्टिविटी आपकी क्या है? रीड द पोएम इट कुडंट बी डन एंड इन्फर द थीम और मेन आइडिया. अब जो आपने पोएम पढ़ी, ठीक है, जो पूरी की पूरी पोएम थी उससे आपको जो समझ में आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी रिलेशन जो है वो आपकी अपनी लाइफ के साथ भी होगी. ठीक है. राइट डाउन द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पोएम. आपने एक तो इन्फर करना है, दूसरा जो है वो
مین آئیڈیا اس کا لکھنا ہے. اینڈ رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا پوئم, اٹ couldn't بی ڈن, اور پوئم کی پوری سمری لکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مین آئیڈیا, مین تھیم یا انفر جو ہم نے کیا ہے ہمارے حساب سے وہ کیا ہے. تو وہ میں نے انفر کیا ہے, آپ لوگ انفر کریں گے, آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ اسی طریقے سے کریں گے. The main theme of the poem is optimism, according to me, and to try things no matter how impossible someone says it might be. If a person believes that there is absolutely nothing that is impossible in the world, then he can achieve anything. Many people around us may try to discourage us. But when we try to maintain this positive attitude throughout our lives, then there is nothing they can do to affect us. And we have the ability to keep pushing on despite their insults. So this is what I have inferred. اور سمری پوئم کی آف کورس آپ نے پوئم پڑھی ہے, تو اس میں جو ہے وہ پوئٹ ہمیں کیا بتاتا ہے دیٹ دیئر از اے مین who believes that until and unless he has not tried something, he will not believe in other people and he will do something by himself. So the summary اور the main theme, summary میں آپ پوئم کو پورے کا پورا لکھ لیں گے, اور مین تھیم میں وہ آئیڈیا کیا ہے. آئیڈیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپٹیمزم ہے کہ آپ کو اگر لوگ جتنا بھی ڈسکریج کرتے ہیں آپ نے تب بھی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے, اور جب تک آپ کسی چیز کو خود سے ٹرائی نہیں کرتے تب سے جو ہے وہ آپ کو کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنا ٹارگیٹ خود سے ہی اچیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کہ جب آپ کو خطرات کا سامنا ہو, آپ کو لگے کہ ناکامیاں بھی ہو سکتی ہے, تب بھی اپنے فیلنگز کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. اور اگر لوگ آپ کو ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے آس پاس جو آپ کو ڈسکریج کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو آسان کام نہیں ہے, اور پھر کچھ لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے کہ یہ وہ کام کرنے جا رہا ہے. سو دس از واٹ the poet is saying, that you should not pay any heed towards their insulting words, but you should achieve the target and show the people your worth, that if they think you are not able to achieve something, this is now your duty to prove yourself in front of them. And the poet is saying you should not listen to those people around you who are only there to discourage you. But you should maintain the positive attitude, your smiling face, just look at them with a smile, but do what you have planned. Don't feel so much about why their behavior is so insulting and these things. If you start feeling these things, you will never be able to achieve success in your life, because these behaviors, they stop you from success. Okay, so when at first you have made your mind that you are going to do the task, so just say it to yourself that I will try it. But not only try, I will try my level best. اور جب وہ بندہ اس ٹاسک کو اچیو کر لیتا ہے تو آف کورس اسٹوڈنٹس اس کا سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرے. ٹھیک ہے, سو یہ جو ہے وہ انفر کرنا ہے. انفر دا مین تھیم اور مین آئیڈیا. مین تھیم یا مین آئیڈیا ہی اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کی نہیں سننی ہے. ناؤ دس از سم تھنگ انفرنسز. اب میں اپنی لائف سے اور اس پوئم کو پڑھ کے جو مجھے سمجھ میں آیا, آپ لوگوں کی نہ سنیں
کیونکہ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے. ہم یہ بھی انفر کر سکتے ہیں یا ہم یہ بھی انفر کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کام کو خود سے ٹرائی نہیں کرتے تب تک آپ اس کام کو امپاسبل نہ کہیں، نہ ہی آپ لوگوں کو ڈسکریج کریں، نہ ہی آپ لوگوں کو روکیں. دس از دا رسپانسبلٹی، رائٹ؟ اور دوسرا، اگر لوگ آپ کو آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو دکھا دیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم انفر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، اس پہ خوش بھی ہوں. ایک اور بات ہم یہ بھی انفر کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی جو جنگ ہوتی ہے، انٹرنل کانفلکٹ جو ہوتا ہے، وہ آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر ان نیگیٹو تھاٹس کو نہیں ہرا پاتے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ دنیا کو بھی نہیں ہرا پائیں گے. سب سے پہلی جنگ انسان کو خود سے ہی لڑنی ہوتی ہے، ان نیگیٹو تھاٹ سے لڑنے کی جو وہ آپ کو روکتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ اچیو نہیں کر سکتے. لوگوں کے کہنے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اہمیت آپ کے اندر کی آواز کی ہوتی ہے، اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کو دبانا ہے اور اگر وہ پازیٹیو ہے تو اس کی سننی ہے. دس از آلسو وٹ وی کین انفر فرام اٹ، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ پوئٹ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے آپٹیمسٹ رہنا ہے، ہمیشہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم نے بہت ایک دل جمی کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ اس چیز کو ٹرائی ضرور دینا ہے. اب ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی طرف سے ٹرائی ضرور کریں اور امپاسبل جو ہے وہ اپنے زندگی میں امپاسبل کا ورڈ جو ہے وہ کبھی بھی نہ لے کے آئیں. جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ ایون امپاسبل ورڈ ہیز اے پاسبل ان اٹ. اگر آپ ام کو ہٹا دیں تو وہ خود ہی کافی ہے، وہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. اور ڈیفیکلٹی سے آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا کیونکہ وہی چیز آپ کو گروم کرتی ہے. ٹھیک ہے، دیز آر آل مائی انفرینسز. مین تھیم کیا ہے؟ آپٹیمسٹ رہنا ہے. اگر آپ کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ اچیو نہیں کر سکتے، آپ نے اپنی محنت سے اور اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے اس چیز کو ٹرائی ضرور کرنا ہے. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کو سیلیبریٹ کریں گے، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تب بھی آپ کم از کم کسی کو یہ بات کہنے کے قابل ہوں گے، ہاں میں نے یہ ٹرائی کیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بغیر ٹرائی کیے ہی ہار مان لیتے ہیں. تو اس پوئم سے ہمیں یہ بھی اس کا مین تھیم ہے کہ ہم نے ہار نہیں ماننی ہے. ہم نے اپنے ایفرٹس ہر طرح سے بہترین ایفرٹس لگانے ہیں، تبھی جا کے کامیابی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں اور لوگ کہیں کہ بھئی نہیں یہ تو امپاسبل ہے، آپ اتنے مارکس لے کے آئیں گے، سو دس از دیئر انسلٹنگ بیہیویئر. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوب دل لگا کے محنت کرنی ہے، اور پھر ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ یا تو آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو آپ کے ایکسپیرینس سے کوئی اور بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرے گا. تو اگر کوئی آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی آپ ہی کامیاب ہوں گے. سو دیٹس اٹ اسٹوڈنٹس فار ٹوڈے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.